یہ نہایت دلچسپ کیس میرے تھانے کا نہیں تھا۔ میرا ایک دوست میرے گاؤں سے 40 میل دور ایک تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا۔ ایک ہفتہ اس کے پاس رہوں۔ میں ان دنوں سالانہ چھٹیوں پر تھا۔ اس کے ہاں چلا گیا۔ ایک ہی دن گزارا تھا کہ صبح سویرے اطلاع آئی کہ قصبے سے کوئی 2 کلومیٹر ایک لاش پڑی ہے اور یہ قتل کی واردات ہے۔ اطلاع لانے والا ایک نمبردار تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی کس کر باندھی ہوئی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس رسی کے پھندے سے مارا گیا ہے۔ مقتول قصبے کی ایک چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ یہ میرے میزبان اور دوست انسپکٹر دلاور حسین کے تھانے کا کیس تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی تفتیش میں اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنا استاد سمجھتا تھا۔ میں دلاور حسین کے ساتھ موقع واردات پر چلا گیا۔ مقتول کے گلے میں رسی تھی جسے ایک ہی گانٹھ دی گئی تھی۔ مقتول کی جان میں تلاشی لی۔ اس کی جیب سے 10,000 روپے، ایک چاقو کمانی دار، ایک نکاح نامہ اور 2 چابیاں برآمد ہوئیں۔ یہ تینوں چیزیں غور طلب تھیں۔ 10,000 روپے، کمانی دار چاقو اور نکاح نامہ۔ چھوٹی سی مسجد کا غریب امام کے پاس اتنی رقم، کمانی دار چاقو کا ہونا معنی رکھتا تھا۔ نکاح نامے پر 4 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ اس کے مطابق کسی جمیل احمد کا نکاح کسی بشرا بی بی کے ساتھ پڑھایا گیا تھا۔ عورت متعلقہ لکھی ہوئی تھی، یعنی اسے طلاق ہوئی تھی، اور اب اس کا نکاح جمیل احمد سے پڑھایا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مقتول کا اپنا نام جمیل احمد ہے۔ ولدیت بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اسے جاننے والوں سے ولدیت کی تصدیق نہ ہو سکی کہ یہ نکاح نامہ مقتول کا اپنا ہے۔ ثابت تو یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کا اپنا ہی تھا، کیونکہ یہ اس کی جیب میں تھا۔ اتنے تھانے سے مزید نفری آ گئی جنہوں نے جگہ کا معائنہ کرنا تھا۔ لاش کے ارد گرد جانوروں نے، لاش دیکھنے والوں نے نشان مٹا دیے تھے۔ دلاور حسین نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ جمیل احمد مسجد سے چند گھر دور کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں محلے والوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کے مکان کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ان 2 چابیوں میں سے جو جمیل احمد کی جیب سے برآمد ہوئی تھی، ایک تالے کو لگ گئی۔ کچے فرش کا صحن تھا، ایک بڑا کمرہ اور اس کے دائیں اور بائیں 2 کوٹریاں تھیں۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ دوسری چابی اس تالے کو لگ گئی۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانا ٹرنک بغیر تالے کے پڑا تھا۔ اس میں کپڑے اور کچھ چیزیں جو تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھی۔ ہمیں جس چیز نے متوجہ کیا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ کچھ بستر پر پڑے تھے اور کچھ چارپائی کے ساتھ فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ جس واردات کا شکار کوئی عورت ہوئی ہو، موقع واردات پر موجود ہو تو ایک آدھ چوڑی ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہاں معلوم ہوتا تھا کہ بس بہت سی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سوال پیدا ہوا، کیا کسی عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی یا تشدد کیا گیا ہے؟ بستر کی سفید چادر پر 3-4 لمبے بال بھی پڑے مل گئے، جو عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ میرا دھیان نکاح نامے کی طرف گیا۔ 3 روز پہلے کا یہ نکاح نامہ جمیل احمد کا ہی ہو سکتا ہے، اور چوڑیاں اس کی بیوی کی تھیں۔ متعلقہ بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اور دلاور حسین نے محلے کے 2-3 معززین آدمیوں سے جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں، جمیل احمد کے متعلق معلومات حاصل کی۔ جمیل کی عمر 35 سال تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ 10 ماہ گزرے، یہاں کسی مسجد کی تلاش میں امامت کے لیے آیا۔ اتفاق سے اس مسجد کا امام فوت ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے مسجد جمیل احمد کو دے دی۔ اس کے ساتھ بیوی بچے نہیں تھے۔ کہتا تھا بیوی مر گئی ہے اور بچہ کوئی نہیں۔ سب نے کہا جمیل احمد خاموش طبع اور نیک انسان تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دنوں سے وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا۔ دلاور حسین نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جمیل احمد نے کسی بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی ہے، کیا وہ اس نکاح سے واقف ہے؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے 3 روز پہلے کسی متعلقہ کے ساتھ نکاح پڑھوایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جمیل احمد کوئی اور ہے جس کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھایا گیا ہے، مگر نکاح نامہ اس کے پاس کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب ایک اور شخص دے سکتا تھا۔ وہ تھا بڑی مسجد کا خطیب۔ نکاح کا رجسٹر اس کے پاس رہتا تھا۔ خطیب کو ہم نے نکاح رجسٹر کے ساتھ جمیل احمد کے گھر بلا لیا۔ ہمارے پوچھنے پر خطیب نے بتایا کہ جمیل احمد نکاح کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد گیا تھا، اور یہ کہہ کر اس سے رجسٹر لایا تھا کہ ایک غریب آدمی اور غریب بیوہ کا نکاح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے رجسٹر واپس کر دیا۔ آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھایا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے، خطیب نے جواب دیا۔ میں نام پڑھا تو جمیل احمد تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا
वो आप पढ़ेंगे। जमील की जेब से जो निकाह नामा निकला उसे हमने रजिस्टर से मिलाया। एक ही तहरीर थी, उस पर जमील अहमद के दस्तखत थे, बुशरा बीबी का अंगूठा लगा हुआ था, 2 गवाहों के भी दस्तखत थे। हमारी मदद ये 2 गवाह कर सकते थे। एक कांस्टेबल जो बाहर खड़ा था एक आदमी को अंदर लाया। उसने बताया कि इशा की नमाज के बाद जमील अहमद को उसने कहीं से अपने घर आते देखा था। उसके साथ एक औरत थी जिसके काला बुर्का ओढ़ रखा था। जमील अहमद ने ताला खोला और औरत के साथ वो अंदर चला गया। हमारे सामने जो सवाल और शकूक आए वो ये थे कि क्या निकाह उसने अपना पढ़वाया था? क्या वो औरत जो उसके साथ आई थी वो उसकी बीवी थी? क्या कोई आदमी अपना निकाह खुद पढ़ा सकता है? यहाँ से ये शक पैदा हुआ कि वो किसी और औरत को साथ लाया था जो उसकी बीवी नहीं थी। उस औरत के रिश्तेदार आ गए। औरत उनके साथ जाना नहीं चाहती होगी, उन्होंने उसे मारा पीटा होगा, इसीलिए इतनी ज्यादा चूड़ियां टूटी। यही लोग जमील अहमद को भी उठाकर अपने साथ ले गए और कस्बे से बाहर जाकर उसके गले में रस्सी डाली और कत्ल कर दिया। वो औरत को अपने साथ ले गए। दिलावर हुसैन ने अपने मुखबिरों के जिम्मे ये काम लगाया कि मालूम करें कि 3 रोज पहले जिस बुशरा बीबी मुतालिका का निकाह जमील अहमद के साथ पढ़ाया गया वो कौन है, कहाँ रहती है और अब कहाँ है। थोड़ी देर बाद एक मुखबिर आया। उसने बताया कि निकाह की तस्दीक कहीं से भी नहीं हो सकी, अलबत्ता एक बुशरा बीबी का सुराग मिला है जिसकी वल्दियत यही है। उम्र भी 30 साल के लगभग थी, निकाहनामे में भी 30 साल लिखी हुई थी। ना जी, दिलावर हुसैन ने कहा, वो बड़ा मोअज़्ज़ज़ और शरीफ घराना है। ये जिस बुशरा बीबी की खबर लाया है उसका खामन मियाँ एजाज बशीर बड़ा ही नेक और पारसा आदमी है। वो अच्छा भला बिजनेसमैन है। उसके बाद 2 और मुखबिर आए। दोनों ने एक जैसी रिपोर्ट दी कि किसी ऐसी बुशरा बीबी का सुराग नहीं मिला जिसका निकाह किसी जमील अहमद के साथ पढ़ाया गया हो। रात गालिबन 10 बज रहे थे कि 2 गांव के नंबरदार आ गए। हमने दोनों को इकट्ठे बिठा लिया और पूछा कि यहाँ का एक मौलवी जमील अहमद उनके गांव की तरफ गया होगा। एक नंबरदार ने हंसकर कहा, क्या बात है हुजूर, मौलवी जमील अहमद की बड़ी पूछगछ हो रही है। 2 रोज पहले भी शहर के एक साहब उनको पूछते फिर रहे थे, आज आप पूछ रहे हैं। वो कौन था? मैंने पूछा। तुम जानते हो उसे जो उसे पूछता फिर रहा था? वो यहाँ का कारोबारी आदमी है, उसका लकड़ी का कारोबार है और उसका नाम मियाँ इम्तियाज बख्श है। मियाँ इम्तियाज कब तुम्हारे गांव गया था? दिलावर हुसैन ने पूछा। और उसने क्या पूछा था? मेरा ख्याल है आज 3रा दिन है, नंबरदार ने जवाब दिया। नंबरदार इससे ज्यादा कुछ न बता सका। मैंने दिलावर हुसैन से पूछा कि मियाँ इम्तियाज कौन है और वो जमील अहमद के पीछे क्यों गया होगा। दिलावर हुसैन ने बताया कि मियाँ इम्तियाज उसी मियाँ एजाज बशीर की बीवी का भाई है जिसके मुतालिक वो बता चुका है कि नेक और पारसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि मियाँ इम्तियाज से पूछा जाए कि वो जमील अहमद के पीछे क्यों गया था? दिलावर हुसैन ने मेरी बात मुकम्मल कर दी। इससे पहले कि उस गांव चलते जहां जमील अहमद के रिश्तेदार रहते हैं, मैंने कहा, नंबरदारों को हमने फारिग कर दिया। उनसे हमने उस गांव का नाम और रास्ता मालूम कर लिया जहां जमील अहमद के रिश्तेदार रहते थे। सुबह की अजान के साथ ही हम निकल खड़े हुए। हम उस गांव में पहुंचे तो सूरज तुलू हो रहा था। पहले आदमी से ही पूछा तो उसने जमील अहमद के रिश्तेदारों का घर बता दिया। घर में 2 औरतें थीं और एक बूढ़ा आदमी था। दिलावर हुसैन ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि हम किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए। इतने में एक जवान आदमी कमरे से निकलता हुआ आया और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हुजूर, उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमने उसे कह दिया था कि हम उसे इस घर में नहीं रख सकते। हमने उसे घर से निकाल दिया था। बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो? दिलावर हुसैन ने उस जवान आदमी से पूछा। मैं जमील की बात कर रहा था जी, उसने कहा। लोग उसे मौलवी जमील अहमद कहते हैं, वो कहाँ है? मैंने पूछा। यहाँ से चला गया था जी, उसने जवाब दिया। औरत उसके साथ गई थी? इसलिए तो हमने उसे घर से निकाल दिया जी कि वो मालूम नहीं किसकी औरत साथ ले आया। उस औरत को ले जाने के लिए पहले एक आदमी आया था, फिर 2 आए थे, उसने जवाब दिया। अब पूरी बात सुना दो, मैंने कहा। उसने बताया जमील अहमद उसका चचाजाद भाई है। उसने अपना आबाई पेशा तर्क कर दिया और किसी मौलवी का शागिर्द बन गया। उसने गांव की किसी मस्जिद संभाल ली थी। फिर उसकी शादी हो गई। 4 साल तक एक भी बच्चा पैदा ना हुआ। 5वें साल उसकी बीवी लापता हो गई। वो उसे ढूंढ रहा था मगर कोई सुराग न मिला। 1 साल बाद उसे किसी ने बताया कि उसने उसकी बीवी को गुजरात में कहीं देखा है। उसके साथ एक आदमी था जिसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो खूबसूरत जवान था। जमील अहमद का दिमाग खराब हो गया और वो गुजरात चला गया और उसने अपनी बीवी की तलाश में 2 साल गुजार दिए। वो जब वापस आया तो उसकी हालत फकीरों जैसी थी। अब कोई 1 साल से उसकी हालत संवरी हुई थी। उसने फिर मस्जिदों में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अब कोई 4 रोज पहले का वाक़या है कि वो आधी रात के बाद आया।
اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی، کپڑوں اور زیورات سے اور شکل و صورت سے وہ کسی امیر گھر کی عورت لگتی تھی۔ جمیل نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اس نے اسے دھوکے سے بیوی بنا لیا اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم نے جمیل سے کہا اسے جہاں سے لے جاؤ وہیں چھوڑا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ہمیں دکھا کر کہا کہ یہ نکاح نامہ ہے۔ ہم نے عورت سے پوچھا کہ جمیل نے اس کے ساتھ نکاح پڑھوایا یا نہیں۔ عورت نے کہا نکاح ضرور ہوا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو جمیل نے سبز باغ دکھائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ جمیل نے عورت کو دھمکی دی کہ وہ چپ نہ ہوئی تو اسے قتل کر دے گا۔ عورت چپ ہو گئی۔ جمیل نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کو خاوند نے اس لیے طلاق دی تھی کہ اس کے چال چلن پر شبہ تھا، اور جمیل کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اس عورت سے بھولے بھٹکے گناہ ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اسے اور زیادہ گناہوں سے بچا لو، ورنہ خاوند سے آزاد ہو کر یہ گناہ گار ہو جائے گی۔ دوسرے دن پچھلے پہر شہر کا ایک آدمی آپ کی طرح مولوی جمیل احمد کو پوچھتا ہمارے گھر آیا۔ جمیل گھر تھا، وہ آدمی اسے باہر لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ جمیل بہت دیر بعد آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آدمی کون تھا؟ اس نے بتایا کہ قصبے کا ایک نیک اور پارسا آدمی تھا۔ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ عورت تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ اس کے ساتھ میرا نکاح اسی آدمی نے پڑھوایا تھا۔ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی زندگی سنوار دو، یہ جوان ہے اور کوئی آدمی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس پر تہمت لگی ہے۔ اگر اس کی دوسری شادی نہ ہوئی تو یہ گنہگار ہو جائے گی۔ میرے باپ اور میں نے جمیل سے کہا وہ سچ بات بتا دے۔ شہر کے معزز آدمی اس کے پاس یہ پوچھنے آتے ہیں کہ عورت اسے پریشان تو نہیں کر رہی؟ کیا اس شہر میں جمیل سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ ہم نے اسے کہا وہ عورت کو واپس شہر لے جائے یا اپنے گاؤں لے جائے۔ اس سے اگلے دن کی شام کا واقعہ ہے کہ دو آدمی آئے، وہ بھی جمیل کو باہر لے گئے۔ کچھ دیر بعد جمیل کے ساتھ واپس آئے اور جمیل انہیں اس کمرے میں لے گیا۔ ہمیں نہیں معلوم ان میں کیا باتیں ہوتی رہیں۔ میرے باپ نے جمیل کو باہر بلایا اور کہا کہ اب ہم اسے اور اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اور دلاور حسین نے اس سے اور اس کے باپ سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ ان کی عورتوں سے اس عورت کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ وہ عورت یقیناً بشرا بی بی تھی۔ ہم انہیں یہ بتائے بغیر کہ ان کا جمیل قتل ہو گیا ہے وہاں سے آ گئے۔ ایک بات واضح تھی کہ پہلا آدمی جو جمیل کے پاس گاؤں میں گیا تھا وہ میاں امتیاز تھا۔ ہم تھانے میں پہنچے تو ایک مخبر ہمارے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا۔ وہ میاں امتیاز کے بارے میں خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ میاں امتیاز شہر کا سرکردہ آدمی ہے، مذہب کے کاموں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ میاں امتیاز چالاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ اس کا دوستانہ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ میاں اعجاز بشیر کی پڑوسی عورتوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی بیوی کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ وہ پردہ نشین عورت ہے۔ بڑی لمبی غیر حاضری کے بعد اچانک وہ واپس آ گئی۔ میاں اعجاز بشیر کسی کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ میاں امتیاز بھی آ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میاں اعجاز کوئی وظیفہ کر رہا ہے جس میں اسے بد پرہیزی ہو گئی۔ یہ اس وظیفے کا الٹا اثر ہے کہ اس کی بیوی کو کسی غیبی چیز نے غائب کر دیا۔ میں نے دلاور حسین سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس غیبی چیز کو جانتے ہیں جس نے تمہاری بشرا بی بی عمر 30 سال کو غائب کیا ہے۔ اب میاں امتیاز کو تھانے بلانے کا ہمارے پاس معقول جواز آ گیا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل بھیجا۔ وہ فوراً آ گیا۔ اس کے ساتھ دلاور حسین نے میرا تعارف یہ کرایا کہ میں CIA کا انسپیکٹر ہوں اور مجھے خاص طور پر مولوی جمیل احمد کے قتل کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں میاں امتیاز کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ گھبراہٹ کا تھا۔ میاں امتیاز صاحب، میں نے اس سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہر کے معزز آدمی ہیں اور مذہب کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہے۔ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے اور اپنی عزت کا خاص خیال رکھیں گے۔ مولوی جمیل احمد کی مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی زبان ہکلا گئی، کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اس مسجد میں کبھی نہیں گیا۔ سنا ہے مولوی جمیل احمد کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور آپ اسے واپس لانے کے لیے اس کے گاؤں گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میاں صاحب، دلاور حسین نے کہا، یہ میرے دوست ہیں اور ان سے نہ ڈریں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب سا مولوی قتل ہو گیا ہے۔ تفتیش میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب، میں نے کہا، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیں اور تشریف لے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا مولوی جمیل احمد ناراض ہو کر چلا گیا اور اسے واپس لے آئیں؟ آپ جس آدمی کو ساتھ لے گئے تھے وہ کون تھا؟ اور آپ نے جن 2 آدمیوں کو وہاں بھیجا وہ کون تھے؟ اور سب سے زیادہ ضروری سوال یہ کہ وہ بشرا بی بی کون ہے جس کے ساتھ مولوی جمیل احمد نے نکاح پڑھایا تھا؟ یہ خیال رکھیں کہ ہم آپ کو سوچنے کے لیے وقت نہیں دیں گے
اور جب تک آپ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیں گے آپ تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ جسے میں ساتھ لے گیا تھا اسے اپنے ساتھ لے آؤں، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، میاں امتیاز صاحب آپ لکڑی کے کسی بیوپاری کے ساتھ بات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں۔ میاں صاحب، میں نے پوچھا، آپ کی بہن کا نام بشرا بی بی ہے نا؟ وہ جو میاں اعجاز بشیر کی بیوی ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ میاں صاحب، مجھے بہت پہلے پتہ چل چکا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ معلوم کر کے آپ کو بلایا ہے۔ نوٹ کھڑا ہوا اور دلاور حسین سے کہا، ایک کانسٹیبل کو میاں اعجاز کے گھر بھیجو جو اس کی بیوی کو تھانے لے آئے۔ میاں امتیاز پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، یہ سارا معاملہ عزت کا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میری بہن کہیں چلی گئی ہے۔ میری بہن کا بڑا بیٹا جس کی عمر 12 سال ہے میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ کہنے لگا رات کو ابا اور اماں دونوں بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں کوئی اور بھی تھا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، وہاں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا اور 2 اور آدمی تھے۔ اماں ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک داڑھی والے نے رجسٹر کھولا، اس پر کچھ لکھتا جا رہا تھا اور پھر اس پر اماں کا انگوٹھا لگوا گیا۔ ابا نے اس آدمی کو بہت سے پیسے دیے، پھر وہ اٹھے اور اماں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے میاں اعجاز بشیر سے پوچھا کہ بچہ کیا کہتا ہے، بشرا بی بی کہاں ہے؟ اس کے آنسو نکل اور بولا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اس طرح اس نے 3 طلاقیں پوری کر دی۔ میاں اعجاز کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو وہ بالکل بجھ گیا۔ اس نے بشرا بی بی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا شرعی طریقہ ہے حلالہ۔ چنانچہ اس نے حلالہ کرانا ضروری سمجھا۔ جمیل احمد کے ساتھ بات ہوئی، 10,000 روپے میں سودا ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ کاغذی خاوند رہے گا اور بیوی کے جسم سے دور رہے گا۔ چنانچہ مولوی جمیل احمد بشرا بی بی کو ساتھ لے گیا۔ وہ پردہ نشی عورت تھی، جمیل احمد اس کے لیے غیر مرد تھا، مگر جمیل نے اسے کہا کہ وہ اس کی شرعی بیوی ہے اور اب اسی کی بیوی رہے گی۔ بشرا بی بی نے اس کی منت سماجت کی، مگر جمیل پر وحشی پن سوار ہو چکا تھا۔ بشرا بی بی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی بستر پر، مگر وہ شب عروسی منا چکا تھا۔ ہمیں چوڑیوں کے جو اتنے زیادہ ٹکڑے ملے تھے وہ اسی کوشش میں ٹوٹے تھے۔ جمیل نے وہ چاقو نکال لیا جو اس کی لاش سے برآمد ہو۔ اس نے بشرا بی بی سے کہا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ پردہ نشی اور شریف عورت کہاں تک مقابلہ کرتی۔ صبح کی اذان کے وقت میاں اعجاز بشیر جمیل احمد کے گھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوانے اور واپس لانے گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب میاں اعجاز بشیر سے یہ واردات سنی تو مجھے آگ لگ گئی۔ میاں امتیاز نے بیان دیتے ہوئے کہا، شریعت اپنی جگہ، لیکن جناب اتنے اونچے گھر کی عورت کو جمیل احمد جیسا ایک بھیکاری لے جائے، بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ میں نے کرائے کے قاتلوں سے جمیل احمد کی موت کا سودا طے کیا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ یہ سوچا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی اس کے گلے میں رسی پھینکے گا اور دوسرا آدمی اسے اپنے بازو میں جکڑ لے گا۔ ایک نے دونوں ہاتھوں سے رسی جمیل کے گلے میں ڈالی اور گانٹھ دے کر رسی کے سرے پورے زور سے کھینچے۔ جمیل مر گیا۔ بشرا بیوی کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں اسے گھر لے گئے۔ میاں اعجاز بشیر اور میاں امتیاز نے انہیں شاباش دی اور شکریہ ادا کیا۔ عدالت نے دونوں قاتلوں کو سزائے موت اور میاں امتیاز کو عمر قید کی سزا دی۔ میاں اعجاز بشیر کو اور نکاح کے دونوں گواہوں کو 1-1 سال سزائے قید دی گئی۔